السلام علیکم معزز ناظرین کرام، عثمانی انفو چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں برج خلیفہ کے بارے میں مکمل تفصیل سے بیان کریں گے۔ 4000 ٹن سٹیل سے بنا اس 244 میٹر اونچے اسپائر کا صرف اوپر کا اینٹینا ہے جس کا وزن 350 ٹن ہے۔ اگر پورے اسپائر کو ہٹا دیا جائے تو برج خلیفہ کی اونچائی 30% کم ہو کر صرف 585 میٹر رہ جائے گی۔ یہ وہی اونچائی ہے جہاں عوام کے لیے قابل رسائی آخری 154ویں منزل واقع ہے۔ اس کے اوپر سے اسپائر شروع ہو جاتا ہے جو برج خلیفہ کے سرے پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے اندر 155 سے 163 تک فرش بنائے گئے ہیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ منزلیں بالکل بھی رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ تیز ہواؤں کے دوران پورا اسپائر 6 فٹ تک ڈوب جاتا ہے۔ خواہ یہ اس کا قصور نہیں ہے بلکہ اسپائر کا ڈولنا اس کی جدید خصوصیت ہے۔ دبئی کا مقام ایسا ہے کہ ایک طرف سے خلیج عرب اور دوسری طرف خلیج عمان ہے۔ تیز سمندری ہوائیں دبئی کا مقدر ہے اور برج خلیفہ کی چوٹی کی بلندی پر تیز ہواؤں کے جھونکے 240 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کافی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ان ہواؤں کا دباؤ اس اسپائر سے جذب ہوتا ہے، یہ 6 فٹ تک بڑھتا ہے اور اپنے نیچے کی 154 منزلوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی اسٹرکچرل انجینئر ولیم بیکر نے پہلی بار برج خلیفہ کے لیے ایک ایسا ڈیزائن بنایا جو ہواؤں کو نہیں روکتا بلکہ لفظی طور پر ان کو الجھا دیتا ہے۔ جب تیز ہوائیں ساخت سے ٹکراتی ہے تو وہ توانائی پیدا کرتی ہے اور اس توانائی کو کہیں سے نکالنا پڑتا ہے۔ برج خلیفہ کی 154 منزلیں ایک مین ٹرسٹ کور سے منسلک ہے۔ اگر یہ توانائی مرکزی کور میں داخل ہو جائے تو کنکریٹ میں بھی دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسپائر بٹریسڈ کور سے منسلک نہیں ہے، اس کے بجائے یہ ایک اسٹیل کی ساخت کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسٹیل ایک لچکدار دھات ہے۔ ہوا سے پیدا ہونے والی توانائی اسپائر کے اسٹیل ڈھانچے میں جاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے برج خلیفہ کی چوٹی ڈولنے لگتی ہے۔ انجینئرز نے اسے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ یہ صرف 6 فٹ تک ہی ڈول سکتا ہے۔ یہ اسپائر نہ صرف برج خلیفہ کے لیے یہ واحد قربانی دیتا ہے بلکہ اسپائر پر موجود ڈیوائس پورے دبئی کو آسمانی بجلی کے خطرناک حملوں سے بھی بچاتی ہے۔ دنیا کی بلند ترین فلک بوس عمارت کی چوٹی پر نصب یہ آلہ بجلی کو گرانے والا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سینسر ہے جو ارد گرد کے بادلوں کے اندر ایکٹیو چارجز کا پتہ لگاتا ہے اور بجلی گرنے والا بجلی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے ایک مخالف چارج پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیل کے تار کے ذریعے لاکھوں وولٹ کا چارج محفوظ طریقے سے زمین میں چلا جاتا ہے اور پوری عمارت کو بچاتا ہے، کیونکہ اسپائر پر یہ بجلی کا گرنے والا باقی عمارتوں کے مقابلے میں سب سے اوپر ہے۔ اس وجہ سے یہ نہ صرف برج خلیفہ بلکہ پورے دبئی کو کروڑوں وولٹ کرنٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب تک یہ بجلی گرانے والا 16 سے 20 مرتبہ کامیابی سے اپنا کردار ادا کر چکا ہے۔ ہر بجلی گرنے کے بعد اس چھوٹی بیٹری کو اس کے اندر تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے اس کے اوپر جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دبئی ریت کے طوفان اور زمین پر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواؤں کی زد میں ہے۔ ایسی تیز ہوائیں بلند فلک بوس عمارتوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نیو یارک شہر کے قریب مڈ ٹاؤن میں ہٹن میں سٹی گروپ سینٹر ہے جو صرف 279 میٹر بلند ہے۔ 1978 میں اس کی تعمیر کے بعد اس کے ڈیزائن میں انجینئرنگ کی ایک بڑی خامی دریافت ہوئی۔ پرنسٹن یونیورسٹی کے انجینئرنگ کے ایک طالب علم نے دیکھا کہ سٹی گروپ سینٹر تیز ہواؤں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ 25% آندھیاں سٹی گروپ کے سینٹر کو آسانی سے گرا سکتی ہے۔ جب یہ اطلاع عمارت کے ڈیزائنر تک پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر کچھ حساب کتاب کیا اور انجینئرنگ کے طالب علم کے مشاہدات سے اتفاق کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس معاملے کو خفیہ رکھتے ہوئے عمارت میں دیکھ بھال کے نام پر اضافی ڈیمپرز ڈالے گئے اور یہ بات کئی سالوں سے ظاہر نہیں کی گئی۔ جب تیز ہوائیں کسی بھی عمارت سے ٹکراتی ہے تو عمارت کے پچھلے حصے پر روٹر بن جاتے ہیں
جنہیں وارٹیسز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنور کم ہواؤں کے دباؤ کی جیبیں ہے جو عمارت کو ایک طرف لے جاتی ہے۔ ایک بار جب عمارت تھوڑی سی حرکت کرنے لگتی ہے تو یہ بنور حرکت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال ایک پارک میں جھولے میں دیکھی جا سکتی ہے، جو شاید آپ سب نے کسی وقت جھولے ہوں گے۔ جب آپ جھولتے ہوئے اپنی ٹانگوں کی حرکت کو سوئنگ کی حرکت کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں تو جھولا خود ہی تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جھولے کی فریکوینسی کے ساتھ اپنی ٹانگوں کو حرکت دے رہے ہیں۔ اس رجحان کو گونج کہا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کے معاملے میں ساختی انجینئر ولیم بیکر نے ایک ایسی ترتیب تیار کی ہے جو قدرتی طور پر ہواؤں کو الجھاتی ہے۔ اگر آپ قریب سے مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ برج خلیفہ کے تمام ڈیک ایک دوسرے کی سطح پر نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ انہیں غیر متناسب طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی ہر ڈیک دوسروں سے مختلف ہے۔ نتیجے کے طور پر جب ہوا برج خلیفہ سے ٹکراتی ہے تو ہر منزل کے پیچھے پیدا ہونے والے روٹر یا بنور بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی ان کی تعداد ٹاور کی فریکوینسی سے مماثل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت الجھ کر تیز ہواؤں کو برداشت کرنے میں کامیاب رہی ہے اور گزشتہ 13 برسوں سے ساختی طور پر مستحکم ہے۔ ہوا شمال سے آتی ہے یا جنوب سے، برج خلیفہ کا ڈیزائن ہر طرف سے ہوا کو الجھا دیتا ہے۔ عام طور پر کوئی بھی تعمیراتی منصوبہ شروع کرنے سے پہلے اس کا مکمل ڈیزائن پہلے تیار کیا جاتا ہے، لیکن برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ٹاور کتنا اونچا ہوگا۔ ابتدائی طور پر اس کی مجوزہ اونچائی 530 میٹر تھی، کیونکہ 2003 میں جب برج خلیفہ کی تعمیر شروع ہوئی تو تائپے 101 کی تعمیر آخری مرحلے میں تھی۔ تائپے 101 کی اونچائی 508 میٹر رکھی گئی تھی، اسی لیے برج خلیفہ کو ابتدائی طور پر 530 میٹر تک تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ لیکن بعد میں خیال آیا کہ کوئی بھی 530 میٹر کا عالمی ریکارڈ آسانی سے توڑ سکتا ہے، لہٰذا برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران انہوں نے تعمیر مکمل ہونے تک ٹاور کی اصل اونچائی ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ ایمار پراپرٹیز نے دنیا کو آخر تک کنفیوژن میں رکھا۔ 2003 میں بتایا گیا کہ برج دوبئی، جو کہ برج خلیفہ کا پہلا نام تھا، 530 میٹر بلند ہوگا۔ 2004 میں اسے 570 میٹر تک تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا، 2005 میں 710 میٹر، 2006 میں 800 میٹر اور پھر 2006 میں دوبارہ 818 میٹر کی اونچائی بتائی گئی، اور آخر کار جب تعمیر مکمل ہوئی تو اسے 828 میٹر پر روک دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران تجویز کیے گئے تائپے 101 سے اونچے دیگر منصوبے کبھی بھی دنیا کی بلند ترین عمارت کا دعویٰ نہیں کر سکے۔ برج خلیفہ کی اونچائی میں انہیں غیر متوقع تعمیرات کی وجہ سے ایمار پراپرٹیز، جس نے ابتدائی طور پر اس منصوبے کی تجویز پیش کی تھی، کو مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے جو بجٹ رکھا تھا اس کی اونچائی بڑھتے ہی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ برج خلیفہ کی تعمیر روکنی پڑی۔ پھر ابوظہبی کے حکمران شیخ خلیفہ بن زید النہیان نے اس منصوبے کی مالی امداد کی اور اسے بحال کیا۔ یہی وہ موقع تھا جب برج دوبئی کا نام بدل کر برج خلیفہ رکھا گیا۔ برج خلیفہ کے بعد دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل کرنے کی دوڑ میں کئی پراجیکٹس کا اعلان کیا گیا اور ان پراجیکٹس کی تعمیر بھی شروع ہو گئی، تاہم اب بھی اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ ٹائٹل دوبئی سے چھین لیا جائے۔ سعودی عرب کے جدہ ٹاور کی تعمیر کا کام گزشتہ کئی سالوں سے تعطل کا شکار ہے۔ کویت نے برج مبارک کے نام سے 1 کلومیٹر اونچی عمارت بنانے کا منصوبہ بنایا ہے، لیکن اس منصوبہ بندی کے بعد کوئی تازہ کاری نہیں ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ نہیل پراپرٹیز نے دوبئی میں نہیل ٹاور کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، جن کی اونچائی 1000 میٹر سے زیادہ بتائی جا رہی تھی۔ 2009 میں اس کی تعمیر بھی شروع ہوئی، لیکن اگلے ہی سال یہ منصوبہ بند کر دیا گیا۔ برج خلیفہ پر کل لاگت $1.5 بلین تھی، جو تقریباً 12,300 کروڑ روپے بنتی ہے۔ آج کل 8 سے 10,000 سیاح روزانہ برج خلیفہ کا رخ کرتے ہیں۔ اگر اوسط انٹری فیس کی بنیاد پر حساب لگایا جائے تو صرف ایک سال میں برج خلیفہ صرف انٹری ٹکٹ بیچ کر $1 ارب سے زیادہ کما رہا ہے۔ اس کی وجہ سے دوبئی میں جو معاشی تیزی آئی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عثمانی انفو کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے